جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے وہ انبیاء کے ذریعے بھیجا، اور انبیاء نے اپنے نائبین کو، اپنے متعلقین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوست احباب کو، سب کو جو اپنے ماننے والے تھے ان سب کو پہنچایا، اور وہ چلتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے۔ اس میں پھر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے قبول کیا، ایسے بھی تھے جنہوں نے پھر بعد میں اس میں اپنی اپنی مرضی کے مطابق چیزیں بدلی اور تحریف کی، اور اس کے مطابق وہ چلتے رہے۔ پھر وہ چیزیں بڑھتے بڑھتے کہاں کی کہاں ہو گئیں، کچھ کی کچھ بن گئیں۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ تمام مذاہب چونکہ ابتداءً آدم علیہ السلام کی اولاد میں شروع ہوئے، اور آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر ان کے بعد انہی سے ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا، تو یہ دو میاں بیوی پھر بنے، اور انہی کی اولادیں ہم سارے ہیں، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، اور ان کے علاوہ بدھسٹ اور جتنے بھی ان کے علاوہ بھی ظاہر بات ہے کئی ہیں مذاہب، سب کے سب یہ سب ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ تب ظاہری بات ہے کہ شروع آدم علیہ السلام سے ہوا، ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان سے ہماری مراد یعنی جو ماننے والے، لفظی معنی مسلمان کے جو سبمٹ کرتا ہوں، تو جو ماننے والے ہیں یہ سارے، ان ساروں نے سبمٹ کیا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ تبدیلی آگے آ رہی ہے 2-3 نسلوں بعد، یا جب بھی آ رہی ہے، عمل سے آئی کہیں، عقیدے سے آئی کہیں، تو وہ چیزیں جب آگے بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے مختلف شکلیں اختیار کرتی گئیں، تو کہیں نیا خدا کا تصور آ گیا، کہیں رسالت کے تصور میں تبدیلی آ گئی، کہیں زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں ان میں فرق پڑ گیا۔ تو یوں دنیا چلتی رہی، پھر وہ آپس میں ان کا مختلف قسم کا امتزاج ہوتے ہوتے کیا کی کیا شکلیں بن گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دوران میں یکے بعد دیگر انبیاء بھیجتے رہے، جو ان باتوں کو کی تجدید کر کے کہ جو غلط تھیں ان کی اصلاح کر کے، اور جو ضرورت کے حساب سے نئی باتیں چاہیے تھیں، نئی تعلیمات چاہیے تھیں، نئی گائیڈ لائن چاہیے تھی، اپ ٹو ڈیٹڈ ونز، وہ بھی گویا نئے نئے ایڈیشنز کے ساتھ، نئے نئے خیالات اور تصورات کے ساتھ، وضاحت اور انداز کے ساتھ پیش کرتے رہے، اور اس کو باقاعدہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سکھاتے بتاتے رہے، عملی نمونہ بن کے وہ چلتا رہا سلسلہ۔ اور یوں پھر ان کے چلے جانے کے بعد مثلا 150 سال 30 ٹھیک رہی، گڑبڑیں شروع ہو گئی۔ پھر ان کے انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی، اپنی شوق، اپنی انا، اپنی خیالات، اپنے تصورات کے اس جکڑ بندی سے باہر نہیں نکل سکتا، یعنی مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، اور اسی سے مجاہدہ کرنا، اسی کے خلاف کام کرنا، یہ ظاہری بات ہے ایک ٹھیک ٹھاک کار دارد ہے۔ جہاں وہ کر پاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو صحیح راہ پہ پاتا ہے، اور جہاں اس کے لیے یہ چیز مشکل بنتی جاتی ہے تو وہ کبھی کبھی گیو اپ کر کے اپنے آپ کو اپنے خیالات کے دوش پہ چلنے دیتا ہے، اور پھر وہ راستے بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں۔ تو یہ سارے مذاہب دنیا میں جو ہیں یہ ابتداً ایک نقطے سے شروع ہو کے کہاں تک پھیل گئے، اور انہی میں پھر تجدیدی کام انبیاء کے ذریعے اور نئی نئی شریعت، نئے نئے انداز سے، نئے نئے زاویوں سے سکھانے بتانے کا سلسلہ جاری رہا۔ 1.25 لاکھ کے قریب یہ انبیاء آئے پچھلے جتنے عرصے کی زندگی ہو چکی آدم علیہ السلام سے اب تک، اور وہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے، وہ ہزاروں سال ہوئے لاکھوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اب اس دوران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ دنیا کا ایک پورا سیٹ اپ ہے اور اس کا ایک پورا مقصد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو ابس تو بنایا نہیں ہے، تو اس پورے سیناریو میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ ٹائم بھی ہے، اور یہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ جو دنیا میں آئے ہیں انہیں بالآخر جانا ہے، تو جانے کے بعد کچھ نہ کچھ تو ہوگا، وہ کیا ہے وہ سب پتہ چلے گا۔
اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ فائنل ایڈیشن ہوا، گویا یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہوا، اور اس کے اندر اب حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اس سے پہلے بندوں کے حوالے، اور وجہ اس کی یہ تھی، حکمت اس میں یہ تھی کہ پچھلے ایڈیشنز جو ہیں لوگوں کی ضرورت کے حساب سے بدلتے رہیں گے، اور ضرورت آگے آگے آتی جائے گی، تا وقت کہ ایک ایسی گائیڈ لائن بنا دی جائے کہ اس گائیڈ لائن کے اندر رہ کر آپ قیامت تک کا معاملہ طے کر سکیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم، ان کی حکمت، ان کی سمجھ کے، ان کی شعور، ان کی طاقت، ان کے تمام جو قدرتیں ہیں اس کے حساب سے۔ تو اللہ نے فائنل ورژن بھیج دیا، اور وہ پھر چلتا رہا، اور اب چل رہا ہے، پچھلے 1450 سال سے اوپر ہو چکے، یعنی ہجرت سے پہلے بھی تو 13 سال تھے نا، ہجرت کو 1445 سال ہو گئے، تو 13 سال اس سے پہلے تو 1458 سال ہوئے۔ اتنے سالوں میں امت میں کیا معاملات ہوئے ہیں، کیا سلسلہ چلا ہے، اس کا خلاصہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں ایک بات خالی کہہ کے اس کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں، اس کی تفصیل الگ سے بیان کروں گا تاکہ بہت لمبی نہ ہو جائے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہوا کیا اور کیسے ہو گیا، کس طریقے سے یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے دونوں زاویوں سے۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور کیا ہو رہا ہے، اور کہاں گڑبڑ ہے، کیسے ہو رہی، یعنی ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، خالی مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلم کو بھی یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ایک مکتب فکر کے لوگوں کو نہیں، مسلمانوں سے بھی سارے مکاتب فکر کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس زندگی میں یہاں ہوں، ہوا کیا، یہ سارا پس منظر کیا ہے، اپنی تاریخ کے اوپر غور کرنا چاہیے، یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا اگلے چھوٹے کلپ میں دیکھیں کہ خیال یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لمبی بات ہو جائے تو پھر وہ سننا بوجھ ہو جاتا ہے۔